بخاری مسلم میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام اپنے صحت کے دنوں میں کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کسی نبی کو اس وقت تک موت نہیں دیتا جب تک کہ اسے جنت دکھا نہ دے، اور پھر اسے اختیار دیتا ہے کہ چاہے وہ دنیا میں رہے چاہے اللہ کی طرف جانے کو اختیار کرے۔ تو کہتے ہیں میں یہ اکثر حدیث سنتی تھی، اور جب آپ علیہ السلام پہ نزع کا عالم طاری ہوا تو آپ علیہ السلام بار بار یوں نگاہ اوپر اٹھاتے تھے، تو مجھے لگا کہ یہ وہ وقت ہے کہ نبی علیہ السلام کو یہ آفر کی جا رہی ہے۔ بلکہ اس سے پہلے ہی بخاری میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک دن یعنی خطبہ دیا، اس میں آپ علیہ السلام نے وہ سورت پڑھی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ یہ آپ نے پڑھ کے آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو اختیار دیا تھا ایک جنرل بات کی XYZ کہ چاہے تو اس دنیا میں رہے اور چاہے اللہ کے پاس چلا جائے، تو اس نے اپنے رب کو اڈاپٹ کیا۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے تو اس تقریر کو حضور کی کیجول لیا، لیکن سیدنا ابوبکر نے رونا شروع کر دیا۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہم دل میں سوچ لگے کہ اس بوڑھے کو کیا ہوا ہے، حضور نے کون سی ایسی بات کی ہے، لیکن سیدنا ابوبکر بہت سمجھدار تھے، انہیں بات سمجھ آ گئی تھی کہ نبی علیہ السلام اپنی بات کر رہے ہیں، اب آپ زیادہ عرصہ ہمیں نہیں رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ جب یہ موت کا وقت آتا ہے نا تو لوگ پھر جھاڑ پھونک والے کو بھی تلاش کرتے ہیں، تو موت جس پہ طاری ہو رہی ہوتی ہے اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ بس اب آ پہنچی ہے جدائی کی گھڑی، ہائے ہائے ہائے، اسے پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی اب کام ختم، اب ریورس نہیں لگنا۔ اور یہی وہ لمحہ ہے جس کے بارے میں جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ موت کے غرغرے سے پہلے پہلے توبہ قبول ہے۔ جب موت کا غرہ آتا ہے تو پھر نظر آ جاتا ہے نا، جنتیوں کو جنتی فرشتے نظر آ جاتے ہیں۔ میرا آپ لیکچر سنیں نا عذاب قبر کے اوپر، مسئلہ 117A اور B، 117A میں میں نے 10 آیات سے عذاب قبر ثابت کیا، اور 117B میں 17 حدیث بخاری مسلم سے پیش کی ہیں، کچھ ابو داؤد ترمذی سے، جس میں میں نے ایک نیک بندے کی جب روح نکلنے لگتی ہے اس کے ساتھ کیا معاملات ہوتے ہیں، اور ایک برے بندے کی روح، تو اس میں آپ حدیث میں دیکھیں تو وہ لوگوں کو نظر آ جاتا ہے کہ اب ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ تو اسے تو گمان ہو جاتا ہے کہ میری آخری گھڑی آ پہنچی۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اور پنڈلی پنڈلی سے جڑ جاتی ہے۔ آپ پتہ ہے یہ جو روح نکلتی ہے نا یہ پاؤں کی طرف سے نکلتی ہے، یوں نکل کے یوں جاتی ہے، اور جب وہ ایگزیکٹ کیفیت طاری ہوتی ہے، جن لوگوں نے یہ آبزرویشن کی ہوئی ہے نا، کئی لوگ ہمارے بھی جاننے والوں میں، کہ وہ نزع کے وقت جب روح نکل رہی ہوتی ہے اس وقت وہ یعنی اس مردے کے پاس موجود ہوں ایگزیکٹ اس وقت میں، وہ جو کیفیت طاری ہوتی ہے وہ بالکل اسی طریقے سے ہوتی ہے کہ ایسے ٹانگوں جو ہیں وہ انسان کی ایسے جڑ جاتی ہیں، پنڈلی سے پنڈلی مل جاتی ہے ایسے، اور پھر یوں نکلتی ہے روح۔ ظاہر ہے وہ روح نکلنا تو پھر جناب بڑا مشکل کام ہے۔ تو میں نے بتایا نا کہ وہ روح جب ایسے نکلتی ہے، جو فاسق کی روح تو پھر ایسے نکلتی ہے، سنن نسائی میں ابو داؤد میں حدیث ہے کہ گویا کوئی شخص جو ہے وہ کانٹے والی چیز روئی میں داخل کر کے اس کو کھینچے، تو وہ کس طریقے سے ایک تار تار ہوتا ہے انسان۔ اللہ تعالیٰ موت کی سختیاں آسان فرمائے۔ پنڈلی سے پنڈلی جڑ جائے گی۔ الی ربک یومئذ المساق، اب تمہارے رب کی طرف کوچ کا وقت آ چکا، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب یہ حالت ہوگی تو انسان کو پتہ چل جائے گا اب میں اپنے رب کے حضور پیش ہوں گا۔ اب اگر تو وہ شخص گناہگار ہے تو اس کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے؟ فلا صدق ولا صلی، نہ تو نے تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی، یعنی سچائی کی تصدیق نہیں کی، پیغمبروں کی باتوں کو سیریس نہیں لیا، خدا کے لیے نماز نہیں پڑھی۔ ولیکن کذب وتولی، بلکہ تو حق جھٹلاتا رہا اور منہ پھیرتا رہا۔ ثم ذهب الى اهله يتمطى، اور تو بڑے نخرے کے ساتھ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹتا رہا۔ نبی علیہ السلام کی مجالس میں بھی بیٹھتے تھے نا، سنتے تھے، بات اٹریکٹ بھی کرتی تھی، پھر اسی اکڑ میں اپنے گھر والوں کے پاس آتے تھے بڑے نخرے کے ساتھ کہ ہاں جی ہو کے آئے ہیں، کوئی بات میں وزن ہی نہیں۔ نعوذ باللہ۔ اولا لک فاولا، تیری خرابی آ لگی ہے تیری خرابی۔ ثم اولا لک فاولا،
تیری خرابی کا وقت آ چکا، پھر تیری خرابی کا وقت آ چکا. یہ 4 دفعہ ہے کہ آپ خیر منا لیں. یہ آیات آپ دیکھیں کیا ہیں، اور ہمارے جو علماء کرام ہیں وہ ان آیات کے ساتھ کیا کرتے ہیں. وہ انور شاہ کشمیری آپ کو پتا ہے بہت بڑے دیوبندی عالم دین تھے اور محدث بھی تھے. ان کے بیٹے جو ہیں عتیق الرحمان شاہ صاحب، جو آج سے 10-12-15 سال پہلے اہل حدیث ہو گئے، پڑھے ہوئے وہ دیوبندیوں کے مدرسے سے تھے. تو وہ اپنے دیوبندی مفتی کے بارے میں بتانے لگے، جس کے بارے میں میرا بھی کلپ ہے، وہ نام لینے کی ضرورت نہیں کیونکہ اب ہم نے وہ پالیسی چینج کی، آپ کو پتہ چل جائے گا. عبدالستار عیدی صاحب کے بارے میں جنہوں نے گندی گندی باتیں کی تھی، تو میں نے پھر انہی کی گندی گندی باتوں میں سے الفاظ چن کے ان کو اسی طرح کا جواب دیا تھا، اچھا کر کے. تو اسی مفتی کے بارے میں وہ خود سناتے ہیں کہ جب ہم ان کے پاس پڑھتے تھے تو ہم ان کو کہتے تھے کہ 4 اماموں کا ذکر قرآن میں کہاں ہے؟ قرآن تو کہتا ہے کہ امام تو پیغمبر ہے. سورہ بنی اسرائیل میں بھی آتا ہے کہ وقت کا پیغمبر جو ہے اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا. سورہ بقرہ میں بھی، سورہ نساء میں بھی ہر شخص جو ہے اپنے امام کے ساتھ، امام سے مراد یا نامہ مال ہے یا اس کا لیڈر ہے. نبی الاسلام ہی گواہ امت کے خلاف گواہی دیں گے یا امت کے حق میں. تو کہتے ہیں وہ یہ آیت پڑھتے تھے، یہ قرآن میں 4 اماموں کا ذکر ہے. اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا. وہ کہتے ہیں یہ پہلا اولا جو ہے امام حنیفہ ہے، دوسرا اولا سر ہس رہے ہو تسی علماء سے پوچھ کے، پوچھ جے. ایک ذمہ دار دیوبندی عالم بتا رہا ہے جس نے خود پڑھا ہوا ہے. وہ کہتا ہے وہ یہ آیت پڑھتے تھے کہ یہ 4 اماموں کا پہلا اولا جو ہے وہ امام حنیفہ ہے، دوسرا امام مالک ہے، تیسرا امام شافعی اور چوتھا امام احمد بن حنبل. حالانکہ یہ ترجمہ کیا ہے اس کا بن رہا ہے؟ خرابی. دیکھ لیں تیری خرابی آ پہنچی. تو اللہ کے بندو، یعنی اماموں کو بدنام کروا رہے ہو تم لوگ. یہ امام بھی زندہ ہونا تو ان کی باتیں سنیں، یہ قرآن کے ساتھ کیا تعریف کرتے ہیں. بولے اعوذ باللہ تعالی. تو اللہ فرماتا ہے کہ تیری خرابی آ پہنچی، پھر تیری خرابی آ پہنچی، پھر تیری خرابی آ پہنچی، تیری خرابی آ پہنچی. ایحسب الانسان ان یترک سدی. کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ اسے اسی طریقے سے چھوڑ دیا جائے گا؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے بنا کے چھوڑ دیا ہے، یہ شتر بے مہار ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی پہ چھوڑ دیا، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا. کیا تو نے یہ گمان کیا کہ ہم نے تجھے فضولی پیدا کر دیا اور تجھے لوٹ کے ہماری طرف نہیں آنا؟ یہ وہی چیز